صحافی نے سوال کیا کہ جی مفتی صاحب سے سوال کرنا، ڈونٹ وری آئی ول پرووائڈ یو. ایک نیکی کا ساتھ لگا ہوا ہے ٹیگ سا، وہ 4-5 فنکشن رکھتے ہیں. اب ان کے لیے یہ نئی بات تھی کہ بڑا انہوں نے ایسے تل ملاحٹ کی گئی. بار بنی ہوئی تھی، وہ بار میں تو لوگ وہاں شرابیں پی رہے ہیں، سب سسٹم ہی جام ہو گیا. اس نے اندر 2 فٹافٹ کمبل لے کے آئی گئی. تو بڑا مزدار کام کیا، بڑا مزہ آ گیا. ماشاءاللہ طاقت والا مسلمان بنایا. اگر دین کی بات ہوئی تو انہوں نے کرنی ہے اس کے خلاف بات، جو مرضی ہو جائے. لیڈر گیا ہے نون لیگ کا تو پی ٹی آئی والے شروع ہو گئے، کوئی پی ٹی آئی والا گیا تو نون لیگ والے شروع ہو گئے. یہاں سے 2 چپیڑا میں منہ سے مار دینا، اتنے مار نہیں سکتے. کہتے آپ اسے جانتے ہیں، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی. میرا پیغام لے جائیں. پاکستان کے مشہور سنگر ہیں، میں ان کی وائف ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا ہے زندگی گزارنے کا، کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے. اس طریقے کا نام اسلام ہے. اور اسلام جو ہے یہ انسانی زندگی بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کیا ہونی چاہیے، انسان کو کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے. فطرت کے مطابق جو میری ریکوائرمنٹ ہے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، جو میری ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کو کس طرح فلفل کرنا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنے فرائض کیسے پورے کرنے ہیں، تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیسے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے کا نام اسلام ہے. جو انسان ان طریقوں کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ انسان ہے. آپ نے لوگوں سے اکثر باتیں سنی ہوں گی، میں بھی سنتا رہتا ہوں صبح شام، کہ جی اصل تو جو دین ہے وہ تو انسانیت ہے. سنتے ہیں؟ اصل دین تو انسانیت ہے. حالانکہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ ان کو انسانیت کی الف بے بھی نہیں پتہ انسانیت ہوتی کیا ہے. ایمی بس بات برائے بات، جیسے ہوتا ہے نا، ایسے آپ دیکھیں صبح صبح واٹس ایپ پہ بڑے میسیجز آتے ہیں. آئے گا نا صبح صبح جمعہ مبارک، جمعہ مبارک جناب، جمعہ مبارک کے میسیج چل رہے. کہاں سے؟ آسٹریلیا سے میسیج آ رہے ہیں، انگلینڈ سے میسیج آ رہے ہیں، مدینہ منورہ سے جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. اب یہ جمعہ مبارک کیا ہوا؟ اب جمعہ مبارک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ مبارک کہہ کے اپنا دینی فریضہ ادا کر دیا، کہ میں نے دینی فریضہ ادا کر دیا. حالانکہ یہ اسلام میں تو کسی نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا تھا کسی کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعہ مبارک کہا ہو کہ جمعہ مبارک ہو آپ کو کہتا. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں، نہ زندگی وہ سیکھی ہے نہ سمجھ ہے، لہذا کیا کر رہے ہیں، جو خود سے سمجھ آئی ہے اسی کو ہم دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں دین کا تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ایک چیز سیکھی نہیں. لہذا صبح صبح 2-4 میسیج کر کے ایسے درود شریف لکھ کے بھیج دیا، کوئی لکھ کے بھیج دیا، بس چل ہم دینی کام ہمارا پورا ہو گیا، اب آؤ اپنا کام کریں. ذرا شادی بیاہ ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ، اب شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل، جو ذرا متمول لوگ جن کے پاس تھوڑے مال شال ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ 4-5 فنکشن رکھتے ہیں. تھوڑے دیندار بھی ہیں،
تھوڑے دین بھی لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ نیک لوگ نے، ایک نیکی کا ساتھ لگا ہوا ہے ٹیگ سا کہ یہ نیک لوگ ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو اسلام میں لپیٹ کے پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا پروگرام کیا ہوتا ہے، آج وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اس میں وہ جی آج دعائے خیر ہے، کارڈ آئے گا ایک، آج دعائے خیر ہے، آج دعا ہوگی، آپ تشریف لیں. اکثر مجھے آتے ہیں پیغام، حضرت آپ تشریف لیں، آج دعا آپ کرا جائیں. یہ اچھا جی. اس دن جناب ایک عورتیں مرد علیحدہ بیٹھ کے، عورتوں نے اپنے دوپٹے لے کے، مہنگے کپڑے پہن کے دوپٹے لے کے زیادہ بیٹھ جاتی ہیں، بندے علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں، بیچ میں ہی ایک پارٹیشن کر دیتے ہیں، آج دعا آپ کچھ بات کر لیں. وہ اس دن دعائے خیر ہو گئی، بات ہو گئی، ساتھ جناب دعا بھی ہو گئی، کھانا وانا ہو گیا. اب کل مہندی ہے، دعائے خیر تو ہم نے کر لی، وہ تو ختم ہو گئی. اب کل سے مہندی شروع ہوگی، کل سے جناب ناچ بھی شروع ہوگا، گانے بھی شروع، کیونکہ دعا ہم نے کر لی، اب کیا کریں، دعائے خیر تو ہوگی کل، اب باقی اپنا کام شروع. پھر اور جو تھوڑے سے دیندار بن گئے انہوں نے کہا کل قوالی ہے، کل قوالی کے نام پہ اپنا پروگرام چلا لیا اور سارے کام وہ کر لیے، قوالی والے، قوالی بھی ہو گئی اور اپنا کام، اور پھر باقی سارا سلسلہ وہی، دعا کر کے باقی شروع ہو جاؤ، باقی سارے وہی کام کر لیے. اب یہ چونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری کوئی تربیت نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. کیونکہ قیامت والے دن ایک حدیث میں آتا ہے، قیامت والے دن ایک آواز لگے گی، جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی نا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جب سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی. اور وہ آواز کیسے سنی جائے گی، جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، ہر بندہ ایسے سنے گا آواز. کیا آواز ہوگی؟ کہا جی کہاں ہیں وہ لوگ جو غم اور خوشی، جب کوئی خوشی آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، کیونکہ ہر گھر میں موت بھی ہوتی ہے، ہر گھر میں شادی بھی ہوتی ہے، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو غم اور خوشی میں اللہ کو نہیں بھولا کرتے تھے، یہ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ غم جب آئے تو اس کو کیسے منانے کا حکم ہے، اور جب خوشی آئے تو اس کو کیسے منانے کا حکم ہے. جب اللہ کو دیکھ کے یہ کیا کرتے تھے وہ باہر آ جائیں. اور حدیث میں لکھا ہے کہ مختصر سی جماعت آئے گی باہر، مختصر سی، بہت سارے نہیں ہوں گے، مختصر لوگ ہوں گے، مختصر لوگ ہوں گے جو غم اور خوشی میں اللہ کا حکم دیکھا کرتے تھے اور نبی کا طریقہ دیکھا کرتے تھے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ خالی اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ ساتھ ہونا ضروری ہے. نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو دین سمجھ نہیں آئے گا. اس کو کیسے گزارے؟ تو وہ تھوڑے سے لوگ باہر آئیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ غم اور خوشی میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی کتنا کا مسلمان ہے، یہ کتنا کا مسلمان ہے. کیونکہ جب شادیاں آتی ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، منڈے شنڈے گنے کڑیاں مرا خوشی کا موقع ہے، چلو کوئی گل نہیں ایسی کرن دو جو کر دے نے. اور وہ اس خوشی کے موقع پہ سب کچھ ہی کر جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں، پتہ کچھ نہیں. یہ دین بیٹے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ سیکھے کے بغیر کیسے آئے گا؟ تم بتاؤ مجھے سمجھاؤ کوئی بات کہ بغیر سیکھے کیسے آئے گا. ایک چیز کا سیکھا ہی نہیں کہ بچے کو کس وقت میں کیا کرنا ہے. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جو 2-3 سال کا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا باتھ روم کیسے جانا، سکھاتے نہیں؟ جب تمہیں یہ نیڈ ہو تو باتھ روم جانا سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ بتاؤ. جو باتھ روم جانا سکھانا پڑتا ہے، اگر نہ سکھائیں تو اسے ساری زندگی سمجھ ہی نہ ہے باتھ روم جانا کیسے. تو باقی دنیا میں تم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، یہ بغیر سیکھی آ سکتا ہے؟ ایک چیز سیکھی نہیں تو کیسے آئے گی؟ بتاؤ. کہ جی ہم نے بس دیکھا کئی سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یقین کرو کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ سیکھی نہیں. بس اسی اس طرح دیکھا جی بڑے پڑھ دیں بس ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو سیکھے گا انسان وہ چیز، میرے دوستو، وہ چیز انسان سیکھے گا جس کی کوئی اہمیت ہوگی.
مجھے میرے سامنے میرے سامنے اہمیت کس چیز کی ہے؟ میرے سامنے اہمیت ہے صرف مال کی. اب مال کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس طرح میرا بینک بیلنس بڑا ہو جائے، کس طرح میں برانڈڈ آدمی بن جاؤں، کس طرح یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اس کے طریقے سب سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. کس قدر پبلسٹی ہو رہی ہے کہ مال کیسے بنانا ہے، کیسے سیکھنا ہے، بینک سے پیسے کیسے لینے ہیں، سود پہ لون کیسے لینا ہے. یہ پیسے کل میں ٹی وی وہ راستے میں انگلینڈ سے آ رہا تھا تو وہ لگا ہوا تھا سامنے، ٹی وی لگا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، تو اس میں لکھے کہ سونا رکھوا کے کیش لے جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر سونا پیسے واپس کر دینا، پھر سونا. یعنی سود پہ کیسے کام کرنا ہے، اس کو باقاعدہ پبلسائز کیا جا رہا تاکہ تمہیں پیسے کمانے آ جائیں. اللہ کے خزانے اپنے ایمان سے بتاؤ، کسی ٹی وی پہ کسی چینل پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی کوئی سکھا رہا ہو کہ اللہ کے خزانوں سے تم سے کیسے لینا ہے؟ بتاؤ. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، ان کے خزانوں میں سے کیسے لینا ہے کوئی سکھاتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی جیب میں ہاتھ کیسے ڈالنا ہے؟ میں جیب اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی تو کوئی جیب نہیں، میں ایسے سمجھا رہا ہوں، ایسے جملہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے کیسے لینا ہے. کہ دیکھو مولوی نے پڑھ کے اللہ ہی جیب کہتی ہے، ایسے محاورتاً کہا ہے خدا کے بندو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا طریقہ بتایا. اللہ سے کیسے لینا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے لینا ہے؟ چلو آپ بتائیں کہ اللہ کیسے دیتے ہیں. حالانکہ مال کمانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کسی کے اختیار میں؟ کوئی کما سکتا ہے اپنی مرضی سے مال؟ یہ تو اللہ نے مقدر کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. لیکن یہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں نا، 2 بندوں سے ملا ہوں، 2 مشہور لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. ایک کی بیوی سے ملا، ایک سے خود ملا. دونوں نے یقین کرو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی بات. ابھی میں جا رہا تھا تو ایک دن دبئی رکا، تو دبئی میں میری ملاقات ہوئی ملک ریاض صاحب سے، یہ جو بحریہ ٹاؤن والے، ان کا گھر ہے وہاں. تو انہوں نے چلا گیا ان کے پاس، کوئی لے گیا کہ چلے ملک صاحب ملتے ہیں. 2 گھنٹے میں ان سے ملاقات ہوئی. 2 گھنٹے کی ملاقات کا لب لباب یہ تھا کہ وہ مجھے فرمانے لگے ملک صاحب کہ بٹ صاحب میں تو نہ پڑھے لکھے آدمی ہے، نہ میں نے کوئی انی دنیاوی کو سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں پتا، مگر میں ایک چیز کے اندر سمجھ گیا ہوں، ایک چیز میں سمجھ آ گئی ہے. میں کہا جی وہ کی ہے؟ کہنے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ پیسے تھلے اللہ دے بندیاں نو دئی جاؤ تو اتوں لئی جاؤ. سمپل فارمولا. میں نے ان سے کہا، میں کہا ملک صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کر رہے ہیں آپ. اچھا وہ کہنے اچھا وہ کی؟ میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اپنا تعارف پہلے کرا کے بتایا کہ میں کون بات کرنے لگا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا. دوسرا، راستے میں واپس آ رہا تھا تو میری ملاقات، جہاز میں ملاقات ہوئی. پاکستان کا ایک بہت بڑا سنگر ہے، اس کی بیوی تھی. اس نے مجھے کہا بھائی جان میرے یہ آپ کی سیٹ اس کے ساتھ ہے، کھڑکی کے ساتھ ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں؟ میں اپنی ٹانگیں لمبی کرنا چاہتی ہوں تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو 7 بندہ سوئے. تو میں کہا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی میں بھائی جان میرے ایک پاکستان کے مشہور سنگر ہیں، میں ان کی وائف ہوں. میں کہا کہتے شاید آپ انہیں جانتے ہو گے. میں کہا وہ کیا نام ہے ان کا؟ تو انہوں نے کہا جی عاطف اسلم کی میں وائف ہوں. میں عاطف اسلم کی بیوی ہوں. میں دبئی گئی تھی تو وہاں سے واپس آ رہی ہوں تو میں بیمار ہوں تو میں نے لیٹنا ہے. میں کہا لیٹ جاؤ. ایسے اس سے بات شروع ہوئی. تو میں نے کہا یہ عاطف اسلم صاحب کیا کرتے ہیں گانا گانے کے علاوہ؟ تو اس نے کہا جی گانا گانے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، مگر یہ ساری فیملی کی ٹیک کیئر یہ کرتے ہیں.
اپنے خاندان کا سب کا سسٹم انہوں نے چلایا ہوا. یہ جو سسٹم چلایا ہوا ہے وہ سسٹم ہے کہ جس سے آسمانی سسٹم کھلا ہوا ہے، نیچے یہ بانٹ رہا ہے. میں نے جتنے بھی آج تک جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جن نے کھلاڑیوں کو، جن کو بہت اللہ نے پیسے دیے ہیں، یقین کرو میں نے ان سب کو یہی دیکھا ہے کہ اپنے خاندان کو خوب خدمت کر رہے ہیں. خاندان یہ سسٹم ہے. اب یہ ایک ایس او پی، یہ سیکھ لو کہ بھی اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو. مال ہے تو بھی خرچ کرو، نہیں ہے تو بھی خرچ کرو. اللہ نے پرسنٹیج نہیں لگائی بھی، جتنے بھی ہے، جو جتنا دے سکتا ہے دے دے. جس کے پاس 30,000 سیلری ہے، جس کی 30,000 سیلری ہے، وہ 30,000 روپے میں سے 50 روپے تو دے سکتا ہے. تو 50 روپے ہی دے دے اللہ کے نام پہ، تو وہ پرسنٹیج گنی جائے گی. ملک ریاض صاحب کے پاس اگر 200 کروڑ روپے ہے تو اس میں سے اگر وہ 1 ارب دیتے ہیں تو پرسنٹیج کے حساب سے اللہ فیصلہ کریں گے. 30,000 والا اگر 50 روپے دیتا ہے تو اللہ 50 روپے کے حساب سے پرسنٹیج لگائیں گے. کس نے اپنے کتنا دیا ہے، اس پہ نظام چلے گا. یہ ایس او پی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر مال لینا ہے اللہ سے تو اس کا سب سے آسان ایس او پیز یہ ہیں کہ اللہ کے نام پہ دو اور اوپر سے لیتے رہو. لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کٹ کے ہی بیٹھے ہیں مگر پھر بھی آتا رہتا ہے. وہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن یہ اللہ کی عام ترتیب یہ ہے کہ ایسا نظام چلاؤ. اور دین، میں نے جہاز میں آ رہا تھا، ابھی میں جہاز میں آیا تو میرے ساتھ 2 لڑکے تھے، 2 لوگ ایسے تھے جو ذرا مطلب دین پہ اتنے فالو نہیں تھے. اب واپس آئے تھے تو واپسی پہ نا نمازیں آتی ہیں جلدی. اب ظہر عصر جہاز میں آ گئی تو میں نے کہا وضو کرو نماز پڑھیں. اب ان کے لیے یہ نئی بات تھی کہ جہاز سے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان اتر کے نہ پڑھ لیں. اب گئے ہوئے تھے میرے ساتھ تو میں نے کہا نماز تو پڑھنی ہے. انہوں نے کہا نہیں اتر کے پڑھ لیں. وہاں تو ٹائم نکل جائے گا. کہہ جی یہاں تو پیچھے تو لوگ وہ بار بنی ہوئی تھی، وہ بار میں تو لوگ وہاں شرابیں پی رہے ہیں، گورے تھے جو، تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنی ہے. میں کہا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کریں گے. کرنا تو ہے. بڑا انہوں نے ایسے تل ملاحٹ کی کہ یار وضو نہیں ہوتا اندر، باتھ روم چھوٹے انہیں کی کریے، رہن دیو کسی طرح کچھ. اور میں نے کہا یار تم آؤ تو صحیح. کہتے جی انہوں نے پڑھنے دینی، انہوں نے کرنے نہیں دینی. بڑا انہوں نے بیچاروں نے تل ملاحٹ کی. تو میں نے کہا تم بیٹا وضو کر کے آؤ باتھ روم میں وضو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کیسے کرو. وہ کر کے وضو کر کے آگے بعد میں ناخواست. تو انہوں نے کہا کہ کہتے میں نے کہنے لگا، ایک بچہ مجھے کہنے لگا جو ینگ سا لڑکا تھا، اس کے 28-29 سال میں. انہوں نے کہا بھائی اذان تو نہیں دیں گے کہیں آپ؟ میں کہا اذان تو دیں گے. کہتے جی دیکھو پیچھے لوگ کی کر رہے ہیں، وہ زیادہ گورے تھے اس میں. میں کہا ان کو بیچاروں کو نہیں پتا. لیکن میں کہا تم میرا کام دیکھو میں کرتا کیا ہوں. تم میرا کام تو ان کا دیکھو میرا بھی دیکھو. اب میں نے وہاں اندر کھڑے ہو کے جب اذان دی ایک دم سب سسٹم جام ہو گیا. سب سسٹم ہی جام ہو گیا. اذان حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے نا، جہاں اذان دی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان 40 میل دور بھاگ جاتا ہے. اذان ایسی بڑی طاقت ہے. جب میں نے اذان دی تو اندر یقین کرو سسٹم بالکل جام ہو گیا. اور گوری لڑکی جو کہ کرسچن تھی مجھے کہتی کہ میں آرتھوڈاکس کرسچن ہوں. تو میں نے اسے کہا نماز، انہوں نے کہا ڈونٹ وری آئی ول پرووائڈ یو. اس نے اندر 2 فٹافٹ کمبل لے کے آئی کہ یہ بچھائیں اس پہ نماز پڑھیں. اور ہم نے جماعت سے نماز پڑھی وہاں، جہاں جماعت سے. اب جب نمازیں پڑھی، ظہر عصر دونوں پڑھی نمازیں، تو وہ جب نماز پڑھ لی تو مجھے کہنے لگے یار تو بڑا مزدار کام کیا، بڑا مزہ آ گیا. لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہو تو ہمارے پاس تو ایسا سودا ہے کہ اس میں تو ہار ہی نہیں، کہیں اس میں تو ہار ہے ہی نہیں. یہ جیت ہی جیت ہے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے، ایک زندگی طریقہ ہے. اب آج مجھے راستے میں بھی آ رہا تھا، وہ مجھے یہ میسیج ٹی وی والا متین ہے نا ہمارا جو میسیج ٹی وی کو چلاتا ہے، وہ مجھے اس نے میسیج ابھی کیا. اس نے کہا نہیں بھائی آپ آ گئے ہیں پاکستان. میں کہا آ گیا ہوں. تو اس نے کہا جی وہ دیکھا آپ نے رضوان پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے.
رضوان بھی اوپنر پاکستان، وہ جو اوپنر ماشاءاللہ نمبر 1 دنیا میں اللہ نے بنا دیا اس کو. اسے کہتے تھے کہ اس کو تو چھکا مارنے نہیں آتا، وہ نمبر 1 ہی بن گیا. بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تیرا میرا نظام میں چل. اب وہ کہیں کی ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہوئے ہیں تو وہ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں کہیں جا کے مسجدوں میں انہوں نے جا کے بات کی. اللہ کی بڑی زبردست بات کرتا ہے وہ. اللہ نے اس کو بہت ماشاءاللہ طاقت والا مسلمان بنایا ہے. یاد رکھو طاقت والا مسلمان وہ بنے گا جو اللہ کی بات کرے گا. جو جتنی بات کرے گا اتنا ہی طاقتور مسلمان بنے گا. طاقتور مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ طاقتور مسلمان کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوگا، وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا ہر حال میں، جو مرضی ہو جائے. یہ ہے طاقتور مسلمان کی نشانی. اب وہ کہیں مسجد میں بیان کرنے گیا، وہاں اس نے بات کی تو وہ سوشل میڈیا پہ فوراً لگ جاتا ہے. اب لگ گئے جناب وہ جو ہمارے بیچارے بے سمجھ لوگ جو ہیں، بے سمجھ، وہ اعتراض شروع کر دیا انہوں نے کہ جی یہ دیکھیں جی کرکٹ کھیلنے گئے ہیں، کرکٹ ہی کھیلنے وہاں جاتے ہیں اور جب مسجدوں میں جا کے بیانات ہو رہے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں. کرکٹ سے کانسنٹریشن ختم ہو گئی ہے. کانسنٹریشن یعنی وہ اس وقت ان کو کوئی نہیں آتا جب وہ لڑکے ساری رات باروں میں رہتے تھے، ساری رات صبح آ رہے ہوتے تھے باروں سے، اور آ کے کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں. مسجد میں کیوں گیا ہے؟ مسجد میں جا کے اللہ کی بات کیوں کی؟ اس پہ وہ بے سمجھ، میں تو بے سمجھ کہوں گا بیچارے. وہ جو ایک لبرل سو کالڈ لبرل طبقہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے ایک کہ بھئی اپنے ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے بات کر، اگر دین کی بات ہوئی تو انہوں نے کرنی ہے اس کے خلاف بات، جو مرضی ہو جائے. وہ رضوان پہ شروع ہو گئے کہ جی یہ کیا گراؤنڈ میں سجدے کر رہا ہے، گراؤنڈ میں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب اس کو اس بات کا بھاری نہیں ہے کہ میں نے وہ کر رہا ہے، لیکن میں نے ابھی اس کو فون کر کے کہا، میں کہا رضوان بیٹا بڑے حساب سے کام کرنا ہے، بڑے حساب سے کام کرنا ہے، کیونکہ دیندار اس وقت لوگ تھوڑے ہیں اور خلاف زیادہ ہیں. دین کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر مسلم کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہم بتھیرے ہیں. ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، یاد رکھنا پوری تاریخ پڑھ کے، اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے مسلمان نے پہنچایا، غیر مسلم سے نہیں پہنچا اس کو نقصان. غیر مسلم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب بگاڑے گا مسلمان ہی بگاڑے گا. سلمان رشدی کون ہے؟ مسلمان تو تھا، کافر تھوڑی ہے. کتنا نقصان پہنچا دیا اس نے. مسلمان یہ مسلمان ہی ہیں جو بعد میں وہ اپنی رائے لے کے اسلام کے، ان کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان اسلام کو نقصان پہنچائیں. میں ہی کافی ہوں. لیکن مجھے اگر میں دین سیکھ لوں، اگر میں سمجھ لوں کہ یہ دین ہے کیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری کی ساری پرابلم اس لیے ہو رہی ہے میرے دوستو، سارے کے سارے مسائل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم بغیر سیکھے بات کر رہے ہیں. پتہ کچھ ہے نہیں، دین کے بارے میں جانتے کچھ ہے نہیں، اور جو گفتگو جتنی مرضی کرا لو ان سے فوراً شروع ہو جائیں گے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کرتے ہیں، وہ کرنا حضور. اب میں وہاں پہ تھا انگلینڈ لنڈن میں تھا، تو میں لنڈن میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا. یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا، آپ نے دیکھا نا، نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جناب وہ ایک پارٹی والے دوسری پارٹی کے لیڈر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، دوسری پارٹی والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کا سوال نہیں ہے، سب اسی طرح کر رہے ہیں. کوئی جس کے 4 بندے اکٹھے ہو گئے، وہ اب چونکہ وہاں پہ کچھ لنڈن میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے کسی کو. یہاں سے 2 چپیڑا میں منہ سے مار دینا، اتنے مار نہیں سکتے، کیونکہ جہاں تھپڑ مارا تو وہ پرچہ کیس بن جاتا ہے. ویسے جو مرضی آپ بولتے رہو پر اس پہ کیس نہیں بنتا، مار پہ کیس بن جاتا ہے. اب یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے، کوئی لیڈر گیا ہے نون لیگ کا تو پی ٹی آئی والے شروع ہو گئے، کوئی پی ٹی آئی والا گیا تو نون لیگ والے شروع ہو گئے. تو میں نے وہاں گیا تھا تو مجھے صحافیوں نے سوال کیا کہ جی مفتی صاحب سے سوال کرنا. اور مجھے مفتی کہہ رہے ہیں، میں کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے کو سوال کرنا نہیں، ایک سوال کا جواب دے دیں. میں کہا بتاؤ. انہوں نے کہا جی یہ ٹرینڈ چلا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا، میں کہا دیکھو میرے پیارے، یہاں پہ ایک لنڈن میں ایک 2 میری شناختیں ہیں لنڈن میں. ایک میں مسلمان ہوں، دوسرا پاکستانی ہوں. یہاں والے لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ نہیں ہے. ان کو یہ پتا یہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے. اب میرا ہر عمل جو ہے
میرا ہر عمل وہ اس طرح سے دیکھیں گے یہ مسلمان اور پاکستانی یہ کرتے ہیں۔ کتنی بھاری ذمہ داری ہے ہم پہ کسی غیر مسلم ملک میں جا کے، کسی غیر ملک میں جا کے اپنا امپریشن کیسے چھوڑنا ہے۔ میرا ہر بول یہ کہا جائے گا کہ پاکستانی ہے۔ کسی ایک پاکستانی نے چوری کی ہے نا، اگر ایک پاکستانی نے چوری کی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شبیر نے چوری کی ہے، یہ پاکستانی چور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی فراڈ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم فراڈ کیا ہے، فراڈ یہ ہیں یہ لوگ، ہوتا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو کر رہے ہیں اللہ ان کے لیڈروں کو ہدایت دے، ان کے لیڈروں کو چاہیے اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ خدا کے لیے یہ نہ کرو، وہاں یہاں کر لینا، آ کے جو کرنا ہے وہاں نہ کرو یہ، کیونکہ وہاں تمہاری شناخت پاکستانی کی حیثیت سے ہو رہی ہے کہ پاکستانی بدتمیز قوم ہے، نعوذ باللہ مسلمان بدتمیز قوم ہو، ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ میں کہ جو یہاں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بھی اور پاکستان کو، ان کو بتائیں کچھ نہیں، وہ اپنی طرف سے اپنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں اپنے لیڈر کو بتانے کہ جناب دیکھو ہم نے کیسی بکواس کی تھی، سڑک پہ کس طرح بھونکے تھے ہم، کیونکہ بہت بری بات ہے یہ، بہت بری۔ خدا کا واسطہ کوئی اپنے آپ کو پہچانو صحیح، ہم کون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ دوسرے محفوظ ہیں۔ اب نہ جس کی زبان سے محفوظ ہیں نہ جس کے ہاتھ سے محفوظ، یہ کیا مسلمان ہے؟ یہ اپنی طرف سے تم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو، بڑا اپنے آپ یعنی لائل ہونے کا ثبوت دے رہے ہو، لیکن اسے تمہیں پتہ نہیں میں کر کیا رہا ہوں۔ اسلام والی زندگی سیکھ لو میرے دوستو، اسلام والی زندگی سیکھ لو۔ خدائے پاک کی قسم اگر ہم اسلام کی زندگی سیکھ لیتے تو ہم تو چلتے پھرتے دعوت تھی۔ یہ میں نے بھی رضوان کو کہا، میں کہا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی، نہ جانے کی، نہ بیان کرنے کی، اور تم تو چلتے پھرتے ہی دعوت ہو، تمہارا چلنا ہی دعوت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، یہ مومن کی شناخت ہے۔ اپنے آپ کو ایسا مسلمان بن، یہ سیکھنے سے آئے گا، یہ سیکھے کے بغیر نہیں آنا، یاد رکھنا۔ یہ جو ساری میں نے بات اس بات پہ کی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان سے بتاؤ کیا سیکھا ہے ہم نے، بتاؤ۔ کسی کو پتا کتنا کپڑا ناپاک ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ کن کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کن کن باتوں سے روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ کن کن باتوں سے روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ سیکھ رہا ہے، کیونکہ اس لیے سیکھ نہیں رہے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں۔ سیکھوں گا تو میں وہ چیز جس کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر اسلام والی زندگی سیکھ لیتے تو ہم تھے وہ لوگ، خدا کی قسم، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے تھے، ہم تھے وہ لوگ۔ اب یقین کریں میں جہاز میں جب اس طرح اذان دے کے نماز پڑھی نا جماعت سے، تو کتنے ہی لوگ آ گئے۔ وہ گوری لڑکی میرے پاس آ گئی، وہ کہتی ہے میں کرسچن ہوں، آرتھوڈاکس کرسچن ہوں۔ وہ اتنی محبت سے پیش آنے لگ گئی کہ مجھے بار بار کہ یو نیڈ اینی تھنگ، اتنا محبت سے، پیار سے، ان کو پیار آ گیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی والا عمل کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ اگر ہم سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یار مسلمان ہی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں نا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور یہ تمہاری رائے ہے، کوئی اللہ پہ بھی چھوڑ دو کچھ باتیں، اللہ بھی دیکھ لے گا۔ جو یاد رکھو میرے دوستو، تم نے کسی سے برا کیا ہے، یہ تمہیں بھرنا ہے، یہیں بھرو گے۔ کسی پہ جو بہتان لگائے گا، میری بات کو غور سے سمجھ لو، جو کسی پہ بہتان لگائے گا، جھوٹا بہتان لگا دیا تو تمہیں یہ بہتان قیامت والے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، زمین تمہارے قدم نہیں چھوڑے گی اس وقت تک جب تک وہ بہتان ثابت نہیں کر دو گے کہ کیوں لگایا تھا،
کیوں کہا تھا میں نے اس کو؟ یہ یہاں تو جو مرضی کہہ رہے ہو نا، جو مرضی کہہ رہے ہو، یہاں بھی بھگتو گے، یہاں بھی بھگتو گے، اور ایسا بھگتو گے کہ چیخیں بھی ساتھ نکلیں گی۔ اور کہتا مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، سونا رب دلاں وچ رہندا، دل نہ توڑو لوگ، دل نہ توڑو، دل نہ توڑو۔ مسلمان اور پاکستانی، یہ دو باتیں، میں باہر جاتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارا حلیہ ایسا ہے، اب لوگ پہچاننے بھی لگ گئے ہیں۔ ابھی ایک حصص مجھے ملی، مجھے کہنے لگی میں آپ کو جانتی ہوں، میں آپ کے بیانات وغیرہ سنتی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ایمریٹس کی ایئر ہوسٹس انگریزی بول رہی تھی، تو میں نے کہا تم کہاں کی ہو؟ اس نے کہا جی میں انڈیا سے ہوں۔ میں کہا مسلمان ہو؟ کہتی جی مسلمان ہوں۔ چھوٹی سی بچی کہتی میں مسلمان ہوں، تو میں نے آپ کے بیان سن کے ایسے دل کیا میں آپ سے بات کروں، تو میں برا تو نہیں منائیں گے بات کروں؟ میں کہا کرو بیٹا۔ اس نے کہا جی آپ سے ایک شکایت کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو۔ اس نے کہا میں ہندوستان سے ہوں، آپ کے پاکستان کا ایک لڑکا 2 سال ہمارا آپس میں چلتا رہا اس بنیاد پہ کہ وہ شادی کرے گا مجھ سے۔ 2 سال بعد اچانک اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا، نہ کوئی بتایا کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ ہم پورا عہد و پیمان ہو گئے تھے کہ شادی ہونی ہے، شادی ہونی ہے، شادی ہونی ہے، اور میں نے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے اس سے۔ تو وہ ایک دم غائب ہو گیا، میرے نمبر سے بلاک کر دیے۔ 3 مہینے ہو گئے نمبر بلاک ہے۔ کہتے آپ اسے جانتے ہیں؟ میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی۔ میں کہا کون ہے؟ کہتے پاکستان کا ایک اتنا بڑا کرکٹر نہیں ہے لیکن کرکٹر ہے پاکستان کا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو آپ میرا پیغام لے جائیں، ایک میرا پیغام لے جائیں، آپ اس کرکٹر کو مل کے یہ کہیں کہ لوگوں کا دل نہ توڑا کرے۔ نہ میں نے کیا ظلم کیا اس کے ساتھ؟ میں تو ہندوستان کی سی۔ تو 2 سال مجھ سے شادی کے وعدے کر کے پھر ایک دم غائب ہو گئے، اور مجھے پھر پینک اٹیک شروع ہو گئے، میں اسپتال میں رہی۔ بچیاں تو بچی ہی ہوتی ہیں، اور عورتیں تو بیچاری عورتیں۔ دل توڑ، جیسے میرا دل ٹوٹ گیا، بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ حالانکہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو سچ کہتی ہوں، میں اس ایئر لائن میں سفر کرتی ہوں، میں اللہ کو حضرت ناظر جان کے کہتی ہوں میں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن میں عبایا پہنتی ہوں باہر، ہمارا دینی خاندان ہے ہمارا، لیکن میری شادی کے نام پہ میرے سے کسی سے تعلق ہوا تھا، جو ہو جاتا ہے، تو شادی سے تو پورے یعنی پاکستانیوں کا امیج خراب کر دیا اس ایک لڑکے نے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیونکہ سیکھا نہیں، زندگی گزارنی سیکھی نہیں کہ لوگوں سے ظلم زیادتیاں نہ کرو، لوگوں پہ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اچھا سلوک کرے گا۔ یہ ایک زندگی ہے، پوری زندگی، جو زندگی سیکھ لے گا اس کا سب سے پہلا نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا بول ہی میٹھا ہو جائے گا، وہ کسی سے بدتمیزی کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، چاہے کتنی مرضی کو زیادتی کرتے، یہ بدتمیز نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو آج میں تھوڑی سی یہ بات آپ سے رکھی ہے، یہ بات اس پہ ہو سکے تو غور کیجئے گا۔ آپ کا ہر بول آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں، گفتگو بتاتی ہے کہ کیا ہے، آپ کے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے اس وقت جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ رائے قائم ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کے بارے میں، آپ کے پاکستان کے بارے میں، آپ کے مسلمان ہونے کے بارے میں آپ کی حرکات جو ہیں وہ پوری قوم کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ قوم کیا ہے۔ اس لیے یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے، یہ زندگی سیکھ لو، اسلام والی زندگی سیکھ لو، تاکہ جب باہر جائیں تو ہم مسلمان بنیں، ہم پاکستان کی عزت پاسپورٹ سے نہیں ہوتی کہ سبز پاسپورٹ عزت والا بنے گا، نہیں،
پاکستانیوں کے اعمال لوگوں کے اندر آپ کی عزت یا ذلت کا باعث بنیں گے، تو اللہ مجھے بھی یہ سمجھ دے دے اور آپ کو بھی سمجھ دے، مجھے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔